رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال عز وجل ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني اللهم نبّر قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام آمين. سورۃ العصر جس کی مشق ہم کر چکے ہیں یہ آپ سنائیں گے اور 10 منٹ میں ہم آپ کا مکمل کر لیں. چھوٹی صورت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر نبی ہونا کرے اور انسان یہ نام نہیں پڑھی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے دو حرف ایک عین ایک ہا دونوں حرف سے ہیں اور دونوں بھی قابل مشق ہیں. آپ اس کی مشق کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر عین کی آواز ایسے نکلے کہ محسوس ہو کہ آپ نے عین پڑھا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. یہ دونوں ہاں حلق سے ہیں. یہ بھی ہاں حلق سے ہے یہ بھی ہاں. اب جہاں یہ آئے گی وہاں آپ کو ہے لیکن بڑا مشکل. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. یہ پھر آ گئی وہ حق وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. بس مشق جائے گا. دو حروف کی مشق بہت ضروری ہے. ہاں عین ہاں عین.
الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آئیے 3 منٹ اور ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہاں کنٹرول کریں. حلق سے جو ہاں ہے اس کو کلیئر کریں کیونکہ اس سے معنی میں بہت گڑبڑ ہوتی ہے. یہ جو ہاں پینے والی اور حلق والی اس کے بدلنے سے معنی بہت ملتا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ. اعوذ عین جو ہے اس کو حمزہ نہ بنائے. عین کو حمزہ نہ بنائے کیونکہ حمزہ کی ساؤنڈ الگ ہے. یعنی الف اور حمزہ دونوں کی آواز ایک ہے تو یہ عین محسوس ہو. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ٹھیک ہے یہاں آپ کی عین ٹھیک ہے. وہ عامل الصالحات میں ٹھیک ہے. اعوذ باللہ. یہ کیا والا تھوڑی سی پین ہے. والعصر والعصر نہیں ہے. یہ عین کہاں گئی؟ والعصر دیکھیے غور کریں پھر پڑھے ایک دفعہ میں پھر پڑھ رہا ہوں. یہ جب آپ اس کو ملاتے ہیں ان الانسان نہیں پڑھنا. جیسے یوں محسوس ہوا جیسے ان الانسان پڑھا گیا. ان الانسان انسان کا جو حمزہ ہے اس کو کلیئر کریں. جب آپ گھر میں مشق کرتے ہیں ابھی مشق کی ہدایات سے نیکسٹ ہمارا سبق ہوگا. جب آپ گھر میں مشق کرتے ہیں تو شروع میں آواز اپنی خوب نکالیں اور تلاوت کا ایک رنگ پیدا کریں. اس کو اپنے ماحول پیدا کریں کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں. اس میں پھر جب آپ خود پہ پڑھیں گے تو یہاں جب آپ آ کے سنائیں گے تو جو بھی غلطی ہوگی وہ باہر آ جائے گی. غلطی کلیئر ہو گئی تو سمجھیں اصلاح بھی ہوگی. اب آج کا سبق وقت کے قواعد جاری ہے.
وقت کی اقسام ہمارا آج کا سبق ہے. ہمارا آج کا سبق ہے وقت کی اقسام. ویسے تو رموز اوقات کو اگر ہم شامل کریں تو وقت کی بہت سی اقسام بن جاتی ہیں. جیسا کہ آپ کو یہ پیپر دیا گیا ہے انسان رموز اوقات قرآن مجید، لیکن جو وقت کی بنیادی قسمیں ہیں وہ 5 ہیں. نمبر 1 وقت تام، کا شد ہے وقت تام، مکمل وقت. ایسے کلمہ پر وقت کرنا جہاں جملہ اور معنی مکمل ہو. سینٹینس مکمل، معنی مکمل، جملہ مکمل. جملہ مکمل کا معنی یہ ہے کہ نیکسٹ اس کے ساتھ معنی کا ربط نہیں ہے، وہ الگ ہے کہ الگ ہے. جیسے آپ انگلش میں کوئی سینٹینس پڑھتے ہیں تو فل اسٹاپ آتا ہے تو آپ اس کو فل اسٹاپ کہتے ہیں اور اس کی علامت ہے گول دائرہ. قرآن مجید میں جہاں پر یہ علامات ملے گی اس کی 2 مثالیں میں نے یاد رکھی ہیں. وَلَضَّالِّينَ، اس کے آگے آپ کو گول دائرہ لکھا ہوا ملے گا اور اس گول دائرے کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا ہو. مثلا اگر آپ کے پاس قرآن مجید ہے تو ذرا نکالیں، چیک کریں کہ وَلَضَّالِّينَ کے آگے کیا لکھا ہوا ہے. گول دائرہ ہے، آئین کی رکوع کی علامت ہے، یہ کوئی وہ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو مضمون الحمدللہ سے شروع ہوا وہ یہاں پر آ کے مکمل ہو گیا. اس سے پہلے جتنی آیات آپ کو لکھی ہے ان کے دائرے کے اوپر کوئی نہ کوئی رنگ ہوگی، کوئی نہ کوئی رنگ ہوگی، لیکن اس کے اوپر کوئی رنگ نہیں ہے، اشارہ نہیں ہے. لہذا یہ وقت تام ہے، مکمل جملہ، مکمل معنی. اس کے بعد دوسری مثال دیکھیے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الف لام میم آیت نمبر 2 سے ذالک الکتاب سے مضمون شروع ہوا تو وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پر مکمل ہو. مفلحون کے آگے گول دائرہ ہے، اس کے اوپر کوئی رنگ نہیں. ٹھیک ہے، یہ وقت تام کی علامت ہے. اس کے بعد وقت کافی، ایسے کلمہ پر وقت کرنا کہ بعد والے کلمہ سے معنوی تعلق جاری ہو. اس کی مثال ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 5 تک. نکالیے گا آیت نمبر 2 نکالے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہر کلمہ جملہ ابھی معنوی ربط جاری ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ابھی معنی جاری ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. ابھی معنی جاری ہے، ابھی مضمون مکمل نہیں ہوا. اب آپ یہ جتنی جگہ پر وقت کر رہے ہیں یہ وقت کافی ہے. جب آپ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پر پہنچیں گے تو وہاں پر وقت تام ہو جائے.
تو وقت کافی کے کیا معنی ہے؟ ایسے کلمہ پر وقف کرنا کہ بعد والے کلمہ سے ابھی معنوی تعلق جاری ہے۔ اس کے بعد دیکھیے وقت حسن، ایسے کلمہ پر وقف کرنا کہ معنی بھی قائم ہو اور آنے والے کلمہ سے لفظی تعلق بھی جاری ہو، معنوی تعلق بھی ہو اور لفظی تعلق بھی ہو۔ یہ وقت جائز ہے، آپ وقت کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اعادہ ضروری ہے۔ اعادہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دو الفاظ 3 الفاظ پیچھے سے دوبارہ پڑھنا ہوگا ملا کر۔ اب اس کی میں مثال سمجھاؤں گا آپ کو۔ یہ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین ایک مکمل جملہ ہے۔ میں اگر الحمدللہ پر رک جاتا ہوں کسی وجہ سے، وقت کر دیا میں، تو آپ دیکھیں کہ الحمدللہ بھی ایک معنوی جملہ ہے، معنی مکمل ہے۔ کل شکر اللہ کے لیے، تو جملہ تو ہے نا، لیکن ابھی لفظی تعلق باقی ہے، لفظی تعلق ابھی جاری ہے، معنی مکمل ہے لیکن لفظی تعلق ابھی جاری ہے۔ تو اگر آپ یہاں پر کسی وجہ سے رک جاتے ہیں تو آپ کو دوبارہ الحمدللہ رب العالمین ملا کر پڑھنا ہوگا۔ اسی طرح ایاک نعبد، اگر میں ایاک نعبد پر رک جاتا ہوں تو اس کا معنی ہے ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تو معنی تو بہت مکمل ہے لیکن ابھی لفظی تعلق جاری ہے، گویا جملہ مکمل نہیں ہے، معنی مکمل ہے، جملہ مکمل نہیں۔ تو یہ وقت حسن ہے، اس میں اعادہ یہاں سے ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد چوتھی قسم ہے وقت قبیل، جیسا کہ قبیل کے لفظ سے ظاہر ہے، اس میں قباحت ہے، یہ وقت جائز نہیں ہے، الاؤڈ نہیں ہے۔ ایسے کلمہ پر وقف کرنا کہ معنی بھی نامکمل ہو اور آنے والے کلموں سے لفظی تعلق بھی ابھی باقی ہو، یعنی جملہ بھی ابھی نامکمل ہے اور معنی بھی نامکمل ہے، تو یہ وقت جائز نہیں ہے۔ لیکن اب یہاں ایک لیکن ہے، لیکن اجازت ہے کہاں؟ اضطراری حالت میں، کوئی گلے کا مسئلہ ہے، کوئی سانس کا پرابلم ہے، کسی کو سانس پھول جاتا ہے، یا اختیاری حالت میں کسی کو سبق پڑھا رہے ہیں تو آپ بار بار رک رہے ہیں، تو یہ اختیاری حالت ہے۔ اضطراری حالت کسی پرابلم کی وجہ سے ہوتی ہے، اختیاری جو آپ خود اختیار کر رہے ہیں، تو وہاں یہ اجازت ہے۔ مثلاً اب مجھے آپ کو یا کسی بچے کو آیت پڑھانی ہے، آیت لفظی ہے، تو میں جگہ جگہ رکوں گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب یہ جو میں بار بار رکا ہوں یہ اختیاری حالت ہے، لیکن بعض اوقات بڑھاپے میں یا کسی کو سانس کا اتنا زیادہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ ایک آیت بھی مکمل نہیں پڑھ سکتے، تو وہاں پر بھی جاتا ہے تو دو حرف پڑھ لیں، 3 الفاظ پڑھ لیں، 2 الفاظ پڑھ لیں، وہاں پر۔ نمبر 5 سکتہ ایسے کلمہ پر وقف کرنا کہ سانس نہ ٹوٹے اور وقت بھی ہو جائے، سانس نہ ٹوٹے لیکن وقت ہو جائے۔ کیسے؟
میں ابھی آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا. قرآن پاک میں 4 مقامات پر سکتا ہے. سورہ کہف میں، سورہ یاسین میں، سورۃ القیامہ میں اور سورۃ المطففین میں. صرف 4 مقامات ہیں پورے قرآن میں جہاں پر سکتا ہے. سکتا یعنی ایسا وقت کہ جہاں سانس نہیں توڑنا لیکن رکنا ہے، گویا سانس کو روکنا ہے تھوڑی دیر. اب یہ دیکھیں وقیلا من، اب من پر سکتا ہے. قرآن مجید میں جہاں بھی سکتا ہے وہاں لکھا ہوا ہوگا سکتا. راکن آگے آئے. اب یہاں پر میں نے وقت بھی کرنا ہے، سکتا بھی کرنا ہے. سنیے وقیل من راق، وقیل من راق، یعنی سانس نہیں توڑنا لیکن رکنا اس کو سکتا ہے. باقی ہم رسولوں کا کل پڑھیں گے انشاءاللہ. اب آپ آج کی مشق کے لیے ایک قرآن مجید مجھے دے دیں. اور یہاں پر ایک سوال تھا جو میں کرنا چاہتا تھا اسی معاملے میں سکتا کے بارے میں. اب اس میں ہے نا یہ تفصیل میں رانا اس میں جو ہے سکتا لکھا ہوا ہے دوسری طور پہ نہیں ہے شان تھا، جبکہ یہاں پر ہے سورہ ٹھیک ہے ٹھیک اللہ مشق کی اسپیڈ تیز کریں گے کل سے یا ہمیں تیز کریں گے کیونکہ سلیبس ابھی کافی ہے. ابھی پرانی دعائیں مضمون دعائیں اور ابھی آپ کو جو سننا ہے وہ بھی کافی. جی اس میں نیم جو ہے نا وقت لازم کی وہ بھی ہے اور یہاں پر جو ہے الحمدللہ اللہ ہو یہ پڑھ جائے کئی یہاں پر کوئی کا نشان نہیں پڑا ہوا. یہ بھی جہاں پر وقت اللہ بن رہا ہے وہاں پر کوئی نشان نہیں. اس وقت آپ صرف سکتا کے بارے میں پوچھیں، باقی قوم اور دوسری باتیں جو ہیں وہ کل کے سبق میں ہیں ہمارے رموز میں. اس وقت صرف سکتا کے بارے میں کلیئر کریں گے. کلیئر ہے یہ سب ہے یہاں پر. سکتا کا معنی سمجھیں کہ وہاں پر آپ نے رکنا ہے لیکن سانس میں نہیں چھوڑنا. بس 1 سیکنڈ کا آپ نے وہاں جگ دینا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ایک بار جا پڑا جائے گا. جہاں بھی زبر تنوین کا شوق آئے گا تو وہ وقت جو ہے وہ الف اور حمزہ وصلی میں تبدیل ہو جائے گا. وہاں سکتا بھی ہے سکتا ہے نہ اگر تو آپ وہاں وقت کریں گے تو پھر پتہ کیا ہوگا، پھر جام ہوگا. اگر آپ ملائیں گے تو سکتا ہوگا پڑھنا پڑے گا کیونکہ سکتا ہے وہ وقت نہیں ہے. سکتا میں آپ نے رک کر سانس نہیں لینا، سانس کو توڑنا ہی نہیں ہے، آگے چلنا ہے. ایک بار جا نہیں پڑیں گے. پھر اگر آپ نے سکتا کرنا ہے تو ایک بار جا نہیں پڑیں گے. یہ تو کلیئر ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں اس میں. آپ کو کلیئر نہیں آپ کو
کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ اگر آپ نے سکتا کرنا ہے تو آپ کو تلاوت جاری رکھنا ہوگی، صرف سکتا ہوگا۔ اگر آپ نے وہاں وقت کا فائدہ اٹھانا ہے، یہ وقت کون سا ہے؟ یہ وقت کافی ہے، آیت ہے، آپ رک سکتے ہیں۔ وقت کرنا چاہیے، بالکل جائے، آیت پوری ہو رہی ہے تو آپ رک سکتے ہیں۔ اچھا جی، ٹائم پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ آپ اس پہ جو قواعد ہے ذرا جلدی سے دیکھ لیں۔ ویل، تنوین، تنوین کے بعد کیا ہے؟ لام، ادغام ہو جائے گا، نون نہیں پڑی جائے گا۔ ویل لکل، اس کے بعد ہمزہ، تنوین، تنوین کے بعد لام، تو نون نہیں پڑی جائے گی، لام پڑی جائے گی، ادغام ہوگا۔ ہمزہ لمزہ، آگے نون کتنی کا قاعدہ صرف اس وقت اخباری ہوگا جب آپ ملا کے پڑھیں گے۔ اگر آپ نہیں ملائیں گے، وقت کریں گے تو نون کتنی نہیں پڑی جائے گی۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ اب میں ملا کے پڑھوں گا۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ يحسب أن ماله أخلده، يحسب أن ماله أخلده، ماله پر بند کریں، ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، دو جگہ بولنا ہے، لینب، لینب، اور اس کے بعد ذن، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، ادراک میں جو را ہے وہ پر ہوگا، خطمہ میں طا پر ہوگا۔ وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، اللہ کو پر کریں گے، موقدہ، نار اللہ الموقدہ، التي تطلع على الأفئدة، 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 إنها عليهم مؤصدة، إنها عليهم مؤصدة، پہلی غنہ انہا، دوسری غنہ علیہم، انہا علیہم مؤصدة، انہا علیہم مؤصدة، فی عمد ممددہ، فی عمد ممددہ، یہاں دیکھیں غنہ کہاں ہے؟ عمد، عمد، اور اس کے بعد
मुमद्ददा, ये सिर्फ दाल की शर्त है, मुन्ना नहीं है। फी अमदिन मुमद्ददा, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم.